وضو عبادت کی کنجی ہے. اگر وضو صحیح نہیں ہے تو عبادت بھی درست نہیں. لہذا وضو کا اہتمام صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے تو مولا جل شانہ و عم نوالہ اس کی روح کے اندر جلا عطا فرماتا ہے، روح میں طاقت اور توانائی عطا فرماتا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو وضو کے اندر جو اعضاء دھلتے ہیں پانی سے تو مولا رب العزت ان سارے اعضاء کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہاتھوں کے دھلنے سے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ناک میں پانی داخل کرنے سے ناک کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، کلی کرنے سے منہ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. گویا کہ جو عضو بھی وضو کے اندر دھلتا ہے اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آسمان کی طرف کو منہ کر کے پڑھا تو مولا رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے کہ تو جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا. پیارے آقا علیہ السلام سے جب معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے اندر تو بہت ساری امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے وہ اعضاء کہ جو وضو کے اندر دھلتے ہیں وہ روشن و منور ہوں گے، ان کی نورانیت سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. وضو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، پاؤں کو دھو لیا، مگر حقیقت میں یہ عبادت ہے. جو ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس کے اوپر انوار و برکات اتارتا رہتا ہے، اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. لہذا جہاں تک بھی ممکن ہو وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو کعبے کا غلاف لینے کے لیے مصر بھیجا، کیونکہ مصر میں غلاف کعبہ تیار ہوتا تھا. جب وہ شخص مصر سے واپس ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر قیام کیا تو لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی یہ سامنے جو ایک مکان نظر آ رہا ہے یہ مکان کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، یہ ان کی خانقاہ ہے، ان کی یہ قیام گاہ ہے اور وہ اس میں رہتے ہیں. ان کو یہ اشتیاق ہوا کہ کیوں نہ ان اہل کتاب کے عالم سے ملاقات کی جائے اور ان سے کچھ معلومات کی جائے. جب یہ ان کی خانقاہ کی طرف کو بڑھے تو انہوں نے اپنے مکان کے دروازے کو بند کر لیا. کافی دیر کے بعد جب دروازہ بار بار کھٹکھٹایا تو انہوں نے کھولا اور اس کے بعد جب اندر پہنچے اور علمی بات چیت ہوئی تو ان کی تبحر علمی کے یہ قائل بھی ہوئے، لیکن اس بات پر انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں دیکھ کر دروازہ کیوں بند کر لیا تھا. تو ان اہل کتاب کے عالم نے بتایا کہ ہم نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو ایک بادشاہ تم نظر آئے جن کا خوف ہمارے اوپر طاری ہو گیا، اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب تمہیں کسی بادشاہ سے ڈر اور خوف لگے تو تم وضو کر لیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ اور لوگ ہوں وہ بھی وضو کر لیا کریں تو تمہارے دل سے وہ خوف دور ہو جائے گا. لہذا میں نے وضو کے لیے اپنی خانقاہ کے دروازے کو بند کیا،
اب میں نے اور میرے ساتھ کے لوگوں نے وضو کر لیا ہے، اب ہم نے دروازہ کھول دیا، اب آپ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اوپر جو مصائب و آلام آنے والے ہوتے ہیں، یا کوئی خوف و ہراس ہو یا کوئی ڈر ہو اور وہ شخص وضو کر لے تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ وہ مصائب و آلام اس سے دور فرما دیتا ہے وضو کی برکت سے۔